اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں باقاعدہ ایک سورت مبارکہ اور اس کا کچھ تعارف پس منظر وہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج جو سورہ مبارکہ ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ المرسلات۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے کی آخری سورت سورہ مرسلات ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے، 33۔ ترتیب مصحف، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر وہ 77 ہے، یعنی 77۔ یہ 29ویں پارے میں سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیات مبارکہ 50 ہیں، 2 رکوع ہے۔ یاد رکھیں کہ سورۃ المرسلات یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی مکی صورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ صورتیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ مرسلات کہنے کی وجہ، مرسلات کا عربی میں ویسے تو معنی یہی ہے کہ جنہیں لگاتار بھیجا جائے، جنہیں لگاتار بھیجا جائے۔ اب اس سے مراد یعنی ہوا بھی ہے، ہوائیں، اور فرشتے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، مختلف، یعنی جنہیں لگاتار بھیجا جائے اسے مرسلات کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی مرسلات کے وہ کلمات ہیں تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی مرسلات ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، یعنی یہ خود حضور اسلام کے ساتھ غار میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ مرسلات نازل ہوئی، تو آپ کے مبارک دہن سے، آپ کی مبارک زبان سے ہم نے سن کر اس کو یاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور اسلام پڑھتے رہے اور ہم یاد کرتے رہے۔ اب ہم یاد کرتے رہے تو کہتے ہیں کہ اچانک ایسا ہوا کہ اس غار سے ایک سانپ نکلا، تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو مارو۔ ہم اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، اتنے میں وہ غائب ہو گیا، بھاگ کے نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے شر سے بچائے گئے، اور وہ تم سے، یعنی وہ بھی بچ نکلا اور تمہیں بھی کوئی ایسا اس کی طرف سے شر نہیں پہنچا۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے مضامین پہ گفتگو کریں تو بیسک جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا وہ قیامت سے متعلق چیزیں بیان ہیں۔ قیامت سے متعلق اللہ پاک نے ان چیزوں کو ذکر فرمایا، عذاب کو ذکر کیا، اور پھر ساتھ جنت اور اس کی نعمتوں کو بھی اس سورہ مبارکہ میں وہ بیان فرمایا۔ ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہواؤں کی 8 اقسام ہیں۔ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اس کی 8 ہے۔ 4 قسمیں عذاب کی ہیں اور 4 قسمیں رحمت کی ہیں۔ 4 قسمیں رحمت کی ہیں۔ جو عذاب کی ہیں اسے العاصف، السرسر، العقیم، القاصف یہ کہا، اور ان میں سے جو رحمت کی ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ الناشرات، المبشرات، المرسلات، الزاریات، یہ 4 ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ مرسلات کو بھیجتا ہے، وہ بادل کو پھیلا دیتی ہیں۔ پھر مبشرات کو بھیجتا ہے، وہ بادلوں میں پانی داخل کرتی ہیں۔ پھر زاریات کو بھیجتا ہے، وہ بادل کو اٹھاتی ہیں اور اس سے پانی ٹپکاتی ہیں۔ پھر بارش ہوتی ہے۔ پھر ناشرات کو بھیجتا ہے، وہ جہاں اللہ چاہتا ہے وہ بادل کو لے جاتی ہے۔ یعنی کس طرح کا پورا یہ ہواؤں کا یہ ایک پورا نظام کہ پہلے بادل کا آنا، پانی کا داخل ہونا، پانی کو ٹپکانا، پھر ان بادلوں کو کہیں اور لے کر جانا۔ تو یہ 8 قسم کی وہ ہوائیں ہیں جن کو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آیت مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ اللہ پاک اس کی پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں، اور خوب پھیلانے والیوں کی، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی۔ اب یہ ہواؤں کی ہی یہ قسمیں ہیں، یہ صفات یہ ہواؤں کی ہے۔ ان میں وہی ہیں کہ جو پانی کو ایک تو پھیلانے والی، پانی ان میں بھرنے والی، پانی کو ٹپکانے والی، پھر جب ایسی خوف پیدا ہو جاتا ہے ہوا میں، آندھی میں، بعض اوقات ایسی خوف خشیت والی، تو ذکر کو القاء کرنے، یعنی اس وجہ سے لوگ ذکر کی طرف لگ جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور ذکر کرنے میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ہوا ہے کہ جو گویا کہ ذکر کو القاء کر دیتی، یہ ذکر کو القاء کر دیتی ہے۔ فرمایا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، عذر کی گنجائش نہ چھوڑنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اب یہ جو صفات بیان کی گئیں، اور پہلے جو صفات بیان کی گئیں اور جو قسمیں ذکر کی گئی، اس کے بعد یہ آگے اس کا نتیجہ ہے، اور یہ جو اصل مقصود بتانا کہ وہ یہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ انما توعدون لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ واقع ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ واقع ہونے والا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اب پیچھے جو یہ الفاظ ہیں اور جو صفات ہیں، یہ ہواؤں کی صفات بھی ہیں، اور یہ بھی شارحین نے کہا کہ یہ صفات فرشتوں کی صفات بھی ہیں، کہ فرشتوں کی مختلف کاموں پر ڈیوٹیاں ہیں، اور بعض معنی کے اعتبار سے یہ جو صفات ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی، بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید کی، کہ یہ قرآن بھی جب قرآن سن کر یا نبیوں کے پیغام سن کر جن کے دل لرز گئے، جو خوف جن کو حاصل ہوا اور وہ ذکر کی طرف آ گئے، تو اس اعتبار سے یہ ان کی صفات بنتی ہیں۔ تو یہ ساری صفات جو پیچھے ذکر کی، جن کا اللہ پاک نے قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو آگے پھر حکم فرمایا انما توعدون لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی، یعنی وہ قیامت ہے۔ تو اب اس سے مراد عذاب بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے نبیوں اور قرآن کا، یا اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کے جو پیغامات ہیں ان کو ٹھکراؤ گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، نبیوں کی اطاعت نہیں کرو گے، وہ تمہیں ضرور جو تم سے وعدہ کیا گیا یعنی وہ عذاب ہے، دنیا میں بھی بعض صورتوں میں، اور اخروی عذاب تو واضح ہے بالکل۔ تو یعنی اس سے مراد دنیا کا عذاب یا اخروی عذاب، اس کو بیان کر کے اللہ پاک نے اتنی قسموں کو ذکر کر کے اس عذاب کے حوالے سے بیان فرمایا، اور اس سے مراد یعنی قیامت تو واقع ہوگی، اور وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اب جو قیامت کی نشانیاں ہیں وقوع کی، پھر آگے اللہ پاک نے انہیں ذکر فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے، اور جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ پہلی علامت کے تارے مٹا دیے جائیں گے، یعنی آسمان پہ جو تارے ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور مختلف طرح سے اس کی علامت کو قرآن میں اور بھی جگہوں پر بیان فرمایا، جھڑ جانا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ ایک جگہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ پھٹ جائیں گے اور ان میں سوراخ ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے کی جو حالت اور کیفیت ہے، آگے اللہ پاک ارشاد فرمایا، ایک اور مقام پہ فرماتا ہے سورہ رحمان میں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ اور تیسری علامت یہ بیان کی کہ پہاڑ بھی غباروں کی طرح اور یہ مٹی کی طرح یہ اڑنے والے ہو جائیں گے، گویا کہ ان کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اسے بیان قرآن میں بیان فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا کہ انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا، حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے، وہ بادل کے چلنے کی طرح وہ چل رہے ہوں گے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے
تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی علامت اور ان نشانیوں کو بیان کیا۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اور جب رسولوں کو ایک خاص وقت پر جمع کیا جائے گا، کس بڑے دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا تھا، فیصلے کے دن کے لیے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، جھٹلانے والوں کے لیے خرابی۔ اب یہاں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ رسولوں کو جمع کیا جائے گا، اب کب جمع کیا جائے گا؟ ایک تو یہ کہ جب رسول وہ گواہی دیں گے اپنی امتوں کے بارے میں، اور یہ بھی گواہی دیں گے، یعنی رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ ان کے پاس وہ تبلیغ کر دی تھی، انہیں وہ پیغام پہنچا دیا تھا، تو وہ کہیں ہاں ان کے پاس ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو اسے بیان فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ، تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے، ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے، یعنی رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور وہ ان کے بارے میں ان کے گواہ بھی ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں رب کے احکامات تم تک پہنچا دیے تھے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں تقریباً 10 بار وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن کیا ہوگی؟ وہ خرابی ہوگی۔ تو یہ 10 مرتبہ ان کو ذکر کیا، کیونکہ یہ تو کفار کہتے تھے کہ ہم تو یہ جھٹلاتے تھے کہ مر گئے تو پھر اس کے بعد کون قبروں سے نکالا جائے گا، کون اٹھے گا، قیامت کیسے ہوگی، یہ سب انہی وساوس میں رہے اور شک پیدا کرتے رہے، خود بھی شک میں رہے، تو قیامت کے دن یہ پھر ہائے ہائے کریں گے کہ کاش اس وقت ہم وہ چیزیں مان جاتے، لیکن اس دن کا ماننا یہ ظاہر معتبر نہیں۔ اب وہ تمنا تو کریں گے کہ ہم واپسی لوٹا دیے جائے، جہنم میں جانے کے بعد بھی ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، لیکن اس وقت یہ تمنا عبث ہے، بیکار ہے، اب انہیں وہ عذاب ہی برداشت کرنا ہوگا۔ اور انہیں کیا کہا جائے گا؟ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، جس کی 3 شاخیں ہیں۔ یہاں انہیں جو محافظ فرشتہ ہے وہ کہے گا کہ اب چلو اس عذاب کی طرف، اور اس دھوئیں کے سائے میں تم رہو، اب دھوئیں کے سائے میں چلو۔ یاد رکھیں کہ دھواں کون سا ہے؟ یہ دوزخ کا دھواں ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک اس کا حصہ اوپر کی طرف، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور یہ چلیں گے بھی قیامت کے دن تو اس دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لیکن ایمان والے اور مومنین جن پر اللہ کا انعام ہوگا، فضل ہوگا، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، وہ کہیں گے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے رب کا یہ احسان ہے۔ اور کفار سے کیا کہا جائے گا؟ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ معذرت کریں، اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ تو اس دن نہ تو وہ کفار کوئی عذر کر سکیں گے، نہ کلام کریں گے۔ یاد رکھیں کفار بعض جگہیں ایسی ہوں گی کہ جہاں کلام کریں گے، بعض ایسی ہوں گی جہاں کلام ہی نہیں کریں گے، وہ بات ہی نہیں کر پائیں گے، نہ کوئی عذر۔ اچھا، مختلف کہا کہ کون سی وہ جگہیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہا جب لوگوں کے سامنے ان کے سارے معاملات کھل جائیں گے تو وہ ذلت اور رسوائی کے لیے، ان کے لیے یہی ذلت رسوائی ہے، پھر وہ کوئی بات نہیں کر پائیں گے، اس وقت وہ کوئی بات وہ نہیں کر پائیں گے۔ اور پھر یہ بھی موقع بیان کیا کہ جن کو دنیا میں وہ حقیر سمجھتے تھے اور وہ دنیا کے اندر ان کے مال یا ان کے عہدوں اور منصب کسی لالچ میں نہ آئے، قیامت کے دن جب اللہ انہیں منصب عطا فرمائے گا، عزتیں عطا فرمائے گا، تو یہ ان کے سامنے بھی رسوا ہو جائیں گے۔ انہیں تو ہم حقیر جانتے تھے، آج وہ جنت میں جا رہے، اور ہمارے نامہ اعمال اور ہمارے اس کفر کی وجہ سے آج ہمیں دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ کلام نہیں کریں گے۔ بعد مواقع ہیں کہ جہاں کفار جو ہے وہ کلام کریں گے۔
اور نہ انہیں کوئی اجازت ملے گی، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، انہیں اجازت بھی نہیں ملے گی کہ کوئی وہ عذر بیان کرے، کہیں کہ ہم یعنی قیامت کے دن وہ معذرت کریں، یہ اجازت ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی مطلب یہ اس کا ہرگز نہیں کہ ان کے پاس کوئی عذر تھا انہیں بیان نہیں کرنے دیا جا رہا، نہیں، بلکہ ان کے پاس کوئی ایسا قابل ذکر عذر ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہے، تو اس لیے انہیں کوئی اجازت بھی نہیں، اور قیامت والے دن کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ دنیا ہے، ورنہ تو پھر دنیا کا اور یہ سارا نظام، دنیا میں ماننا، ایمان لانا، یہ وہ سب چیزیں تو پھر کچھ معنی نہیں رکھے گا کہ قیامت کے دن بھی معذرت قبول کر لے جائے گی۔ دنیا کے اندر اللہ پاک وہ اتنی رحمت فرماتا ہے، گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ توبہ ایسی نفیس شے رب نے بنائی ہے کہ اگر کوئی کفر اور شرک سے بھی توبہ کرے تو دنیا میں اللہ اسے معاف فرما دے گا، دنیا معاف فرما دے گا، اس کے کفر کو معاف کر دیتا ہے، پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، سب کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ مسلمان ہے، گناہ گار ہے، سچی توبہ کرتا ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، زمین پر اس کے نشان ختم کر دیے جاتے ہیں۔ مگر آخرت میں یوں نہیں ہے کہ کافروں کا، کفار کا عذر بھی سنا جائے یا کفار کی معذرت کو قبول کر لیا جائے، نہیں، اب اللہ پاک کے جو وعدے ہیں وہ اس کے مطابق ان کفار کو وہ دوزخ میں جانا ہے۔ تو توبہ یہ ہر ایک کے لیے اچھی شے ہے، مسلمان کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی۔ کافر اپنے کفر سے توبہ کرے، مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ کسی کی سفارش کی وجہ سے، شفاعت کی وجہ سے، کسی اور نیکی کی وجہ سے، وہ مختلف صورتیں ان کی بخشش و مغفرت ہونے کی، اور جن پر اللہ کا فضل ہوا وہ تو جائیں گے ہی جنت میں الحمدللہ۔ اب وہ مسلمان جو کسی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے، یہ تو طے ہے کہ جہنم میں بعض مسلمان جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں صرف کفار جائیں گے، مسلمان جائیں گے نہیں، مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کو بالآخر وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ ایک مدت ہوگی، کیونکہ ایمان والے تھے تو انہیں وہاں سے نکال کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور کفار وہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں رہیں گے۔ کہ کفار پہلے تو مسلمانوں کا دوزخ میں مذاق اڑائیں گے، یعنی ان سے کہیں گے ہمیں بھی عذاب مل رہا ہے، تمہیں بھی عذاب مل رہا ہے، پھر تمہارا ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ لیکن جب انہیں نکال دیا جائے گا تو پھر وہ تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ان کے ساتھ ہم بھی جنت میں چلے جاتے، پھر وہ تمنا کریں گے۔ اور ان مسلمانوں کو جو اللہ پاک جنت میں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا، اس کا بھی سورہ مبارکہ میں بھی کچھ ذکر بیان فرمایا، یعنی پہلے قیامت کی نشانیاں، کفار، عذاب، ان چیزوں کو بیان کیا، تو آخر میں اللہ پاک نے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک جو بیان فرمایا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین، بے شک ڈرنے والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور پھلوں میں سے جو وہ چاہیں گے، اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اپنے اعمال کے بدلے میں انہیں کہا جائے گا کھاؤ اور پیو۔ بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ تو یہ آخرت میں متقین کو، نیک لوگوں کو اور ایمان والوں کو جو انعامات ہیں اللہ پاک نے فرمایا ایسے ہی انہیں بدلہ دیں گے۔ تو یہ جنتی درختوں کے سائے میں ہوں گے، وہاں چشمے ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گے، وہاں لذیذ کھانے ہوں گے، جو چاہیں وہ کھائیں، انہیں کہا جائے گا جو چاہو وہ کھاؤ۔ اور جھٹلانے والوں کے لیے وہ خرابی، جھٹلانے والوں کے لیے وہ خرابی ہے۔ آگے آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے، یعنی یہاں کفار کی بات ہو رہی کہ جھٹلانے والوں کے لیے خرابی، جب انہیں کہا جائے جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور جب ان سے کہا جائے جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے، کون سی بات ہے کہ اس کے بعد وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ انہیں کہا جائے گا کہ جھک جاؤ سجدہ کرو، اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو کفار کو کیا کہنے کا مطلب؟ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا سب جھک جاؤ سجدہ کرو، تو یہ سجدہ کر نہیں پائیں گے کفار۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ جب دنیا میں کہا جاتا تھا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب انہیں اس اسلام اور نماز کی طرف بلاتے تھے تو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو آج اس وجہ سے، اسی سبب سے یہ سجدے کی توفیق سے بھی محروم ہے، ان سے سجدہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ تو یہ ان کا دنیا کا وہ عمل ہے، اور پھر قیامت کے اس منظر کو بھی یہاں پہ بیان فرما دیا۔ اور یہ بھی اس کے آیت میں شان نزول میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، یعنی ایسے کفار میں سے کچھ ایسے تکبر والے بھی ہوتے تھے جن کو ایمان کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، کیا اور انہیں دعوت دی، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں رکوع کر سکتے، ہم جھک نہیں سکتے، یعنی ان میں تکبر اتنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں کوئی خیر ہی نہیں ہے کہ جو جھکے نہیں، مطلب جس کو دین، یہ جو ہمارا دین ہے جس میں ایک جھکنے کا، رکوع کا، سجدوں کا، یہ ہمیں احکامات دیے ہیں۔ اور کیا ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کس بات پر پھر ایمان لائیں گے؟ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، نبی خاتم النبیین ہے، قرآن آخری کتاب ہے، تو پھر وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں؟ جب اتنے معجزات، یہ ساری چیزیں دیکھ چکے، لیکن وہ پھر بھی ایمان لانے کی طرف نہ آئے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مکی صورتیں ہیں جن میں بیسک قیامت کے حوالے سے، قیامت کا تصور، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، پیش ہونا، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، یہ ساری چیزوں کا ان میں ذکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن نیک لوگوں کی صفات کا، متقین کی صفات کا ذکر ہوا، اللہ ہمیں وہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔